بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ میرے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی، تو ایک طرف ایک فرقہ کہتا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں سو رہے ہیں، تو دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ آپ امامت کیسے کی جب سب نبی سو رہے ہیں۔ احمد، بڑی مسجد، جونپور سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی احمد صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے، یہ بات روایات سے ثابت ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی قبروں کے اندر باحیات ہیں یا کسی اور حالت میں ہیں، تو اس سلسلے میں علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بشمول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات ہیں جس طریقے سے انسانوں کی حیات ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی اور جو انبیاء کرام ہیں ان کی حیات قدر مختلف ہے، لیکن وہ باحیات ہیں اور بڑے دلائل کے ساتھ، کافی دلائل ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جو وراثت ہے، جائیداد ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، جائیداد تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باحیات ہیں، زندگی میں تو کوئی جائیداد تقسیم نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، ان سے نکاح کسی کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جیسے زندگی کے اندر انسان کسی سے نکاح کر لے اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے تمام انبیاء کے بارے میں یہ متفق عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبروں کے اندر باحیات ہیں، لہذا ان کی ازواج مطہرات سے ان کے بعد کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور بھی تفصیل سے دلائل سے یہ بات ثابت ہے۔ اسی طریقے سے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر کے اندر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنا قبر کے اندر یہ زندہ کی صفت ہے، مردے کی صفت نہیں۔ اور بہت سارے دلائل علماء نے دیے ہیں، لہذا جو لوگ ممات کے قائل ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ بہت سارے فرقے دنیا کے اندر ہیں، بہت سی باتیں کہتے رہتے ہیں، لیکن علماء اہل سنت والجماعت جو جمہور علماء کا عقیدہ ہوتا ہے، پوری امت کے جو بڑے علماء کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کے اوپر فتویٰ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو شخص انبیاء کے حیات کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اور آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب وہ سو رہے ہیں، اپنی قبر کے اندر ہیں، تو کیسے امامت فرمائی ہے، تو اس سلسلے میں علماء کے دو موقف ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اللہ رب العزت نے جو انبیاء کی ارواح تھیں ان کو جسم کے ساتھ ملحق کر دیا، اور تھوڑی دیر کے لیے ان کی قبروں سے جسموں کو حاضر کر دیا۔ بھئی اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ ساری چیزوں پر قادر ہے، اللہ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ جسم کے ساتھ روح حاضر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے، دوسرا موقف یہ ہے کہ ارواح جو انبیاء کی روحیں ہیں، وہ روحیں اللہ رب العزت نے ان کو جسم کی صورت عطا فرما دی۔ جو انبیاء کی ارواح تھیں ان کو اللہ رب العزت نے جسم کی صورت عطا فرما دی ہے، تھی تو وہ اصل روحیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارواح کی امامت فرمائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے۔ اور جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امامت فرمائی ہے، تو اس سلسلے میں علماء کے دو موقف ہیں، اور راجح موقف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی بیان کردہ ہے کہ وہ ارواح تھیں، اللہ نے ان کو
جسم کی صورت اور شکل کے ساتھ متشکل فرما دیا تھا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، مسجد کے پیچھے کسی کا گھر ہو تو کیا وہ گھر کے اندر مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کا گھر مسجد کے آگے ہو تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں بھائی، صورت مسئولہ میں چاہے گھر مسجد کے پیچھے ہو یا آگے ہو یا دائیں ہو یا بائیں ہو، اس کا مسجد اور جماعت کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت ہے۔ اس لیے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اس کی فضیلت اور ثواب ہے۔ گھر کے اندر پڑھنے کا ثواب جماعت کا ثواب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو جماعت کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جو اس طرح کا معمول بنا لے وہ سنت مؤکدہ، چونکہ جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس کا تارک ہے اور گنہگار ہوگا۔ اس وجہ سے آگے پیچھے دائیں بائیں کا کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد جو مسجد شرعی ہوتی ہے، اس مسجد شرعی کے اندر جو جماعت ہو رہی ہے، وہاں پر جماعت میں جا کر کے اس کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کی فضیلت کو حامل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی گھر کے اندر پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں اور پڑھ رہا ہے، اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ نیم حافظ اسد۔ بھائی، فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں، چنانچہ فرض نماز کے بعد دعا کیجیے، اس کو لازم نہ سمجھیں۔ شکل بن جاتی ہے، شکل بننے سے کوئی بات نہیں۔ اب فرض نماز کے بعد دعا کا حکم ہے، ہر شخص دعا کر رہا ہے، امام صاحب بھی دعا کر رہے ہیں اور سارے مقتدی دعا کر رہے ہیں، شکلاً ایسا لگ رہا ہے کہ اجتماع ہو گیا ہے، لیکن یہ اجتماع نہیں ہے۔ کوئی اٹھ کر کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ کوئی اس کو لازم نہ سمجھے کہ امام صاحب جب تک دعا کریں گے تب تک ہم بیٹھے رہیں گے، ایسا کوئی التزام نہیں ہے۔ کوئی اپنی دعا پہلے بھی مکمل کر سکتا ہے، کوئی اپنی دعا امام کے بعد تک بھی جو ہے باقی رکھ سکتا ہے، اپنے اپنے طور پر ہر شخص دعا کر سکتا ہے۔ تو اس کی شکل جو ہے وہ اجتماع کی بن جاتی ہے، لیکن یہ شکل جو ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے بلکہ صورتاً ہے۔ جو صورتاً جو ہے ایک شکل بن جا رہی ہے کہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے، تو یہ شکلاً جو اجتماع ہو رہا ہے یہ معنی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی اجتماعی دعا بھی ہو سکتی ہے، اس کو اگر لازم سمجھا جائے گا تو غلط ہے۔ التزام نہ کیا جائے، اس کو جو ہے ہر انسان اپنے طور پر دعا کرے، اور بیچ میں کوئی اٹھنا چاہے تو اٹھ کر کے جا بھی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن فرض نماز کے بعد جو دعا ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ ایک سوال کافی لمبا ہے، انشاءاللہ شام کے وقت اس کا جواب دے دیں گے۔ اور کوئی سوال نہیں ہے نا؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔